بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو، ایک افسوسناک خبر ہے کہ سویڈن میں ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور سویڈن میں ایک احتجاج کے اندر ہمارے قرآن پاک کو جلایا گیا، یہودیوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے ہمارے قرآن پاک کو جلایا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ عالم اسلام آج جس راستے پہ جا رہا ہے، جس گہرائی میں عالم اسلام کو یہودی دھکیل رہے ہیں، لیکن عالم اسلام کے ممالک، اسلامی ممالک اس کا کوئی سنجیدگی سے نوٹس نہیں لے رہے، لیکن یہ ہمارے اسلام کے لیے نقصان ہے۔ کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے یہودیوں کی کتاب کو جلایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے عیسائیوں کی کتاب کو جلایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے مسیحیوں کی کتاب کو جلایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی کتاب کو جلایا ہے؟ نہیں جلایا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا بار بار اسلام کی کتاب قرآن پاک کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ بار بار اسلامی کتاب ہمارے قرآن پاک کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا؟ کیوں اس کی مذمت نہیں کی جاتی؟ اسلامی ممالک اس کا نوٹس تو لیتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ کیا ہمارے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کیوں ہماری اسلامی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے؟ اس کا مذاق بنایا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے اسلامی ممالک ایسے واقعے پہ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ کیوں ایسے واقعہ رونما ہوتے ہیں؟ کیا اسلامی ممالک اب بھی اس کا نوٹس نہیں لیں گے؟ لیکن نوٹس تو لیتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے بار بار ہمارے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، ہمارے اسلام کے ساتھ مذاق بنایا جاتا ہے، اور ہمارے مسجدوں میں دھماکے کیے جاتے ہیں، ہمارے غریبوں کو مارا جاتا ہے، نمازیوں کو مارا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیوں ہمارے مسلمان اس کا کیوں سنجیدگی سے نوٹس نہیں لے رہے؟ میں اسلامی ممالک سے اور سویڈن کے صدر سے اپیل کرتا ہوں، اور سویڈن کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، اور پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے قرآن پاک سے جو بے حرمتی جس طرح کی گئی ہے اور جیسے ماضی میں کی گئی ہے، لیکن ایسے واقعات کو روکا جائے، اور اس ملعون کو پھانسی دی جائے جس نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اور میں پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں، پوری دنیا کے اسلامی ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے پوری دنیا کو ایک اچھا میسج دیں کہ ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارے قرآن پاک کے ساتھ، ہماری نماز کے ساتھ یہ مذاق بند کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جو بھی ہمارے قرآن پاک کو، جو ہمارے اسلام، جو ہمارے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ شکریہ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کامو خان کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے فیس بک پیج کامو خان کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کامو خان کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔